13 اور کھجوریں دی کہ جاؤ حضور کو پیش کرو. فرماتی ہے جب میں نے حضور کو 13 اور جرا کھجوریں پیش کی تو رسول اللہ نے ایک بک بھر کے سونے کا دیا اور دوسرا بک بھر کے زیورات کا دیا. یہاں کھجوریں اور 13 دینے سے یہاں اتنا کچھ ہوتا ہے تو جنہوں نے ختم نبوت کے پہرے دیے ان کو کتنے دیا ہو. تم آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ, تم آیا نہ ڈرتے اور کیوں بد نصیبہ, ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے. یہ کیا بات ہے؟ کیا کریں گے وہ سارے؟ آپ بیان کریں حضور کی ختم نبوت. یہ سیاسی مسئلہ ہے. لبیک کا نعرہ بھی سیاسی, تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بھی سیاسی. پھر اسلام بچا کیا ہے؟ پھر مجھے بتا اسلام پیچھے کیا بچا؟ بس یہ نعرہ لگانا ہے اور این کر کے نعرہ لگانا ہے. نساکی ناز پیمانہ گفتم, حدیث عشق بے باکانہ گفتم, شنیدم آنچ از پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم. اقبال کہتا ہے میں نہ شراب کی باتیں کرتا ہوں نہ شرابیوں کی, نہ پینے کی نہ پلانے کی, لیکن جب حضور کے عشق کی بات کرتا ہوں تو میں ایسے کر کے کرتا ہوں. میں نے کہا اقبال یہ کیا بات ہے, رندانہ کیوں کرتا ہے؟ کہتا ہے شنیدم آنچ از پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم. اقبال کہتا ہے صدیق اکبر سے لے کر غازی علم الدین تک میں نے حضور کے عشق کی بات ایسے سنی ہے, ایسے نہیں سنی میں.
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد اینکر کے نعرہ لاؤ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، تھک گئے ہو؟ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. ہندی میں کیا کہتے ہیں تھکنے کو؟ تھکی پہ ہو بھائی؟ بیٹھ جاؤ، بھائی رہو، بھائی رہو. بھائی رہو، بھائی شیرو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بھائی رہو. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. جب صحابہ جنگ یمامہ کی طرف جا رہے تھے نا تو ان کے گھوڑے بھی نیچے سے نکل رہے تھے. گھوڑے کہتے تھے ہم پہلے جاتے ہیں حضور کی ختم نبوت کی. تو آپ نہ وہ تصور کر کے لگایا کریں کہ صحابہ کیسے جنگ یمامہ کی طرف جا رہے ہیں، ان کے گھوڑے بھی نیچے سے نکل رہے تھے. ہاں جی، تو اس واسطے یہ ہمارے مفتی صاحب نے مسئلہ اٹھایا نا اور ایک ہی جملہ کہا کہ آپ کو دین ایسے پڑھایا جاتا ہے نا، کیا ہاں یہی پڑھایا جاتا ہے. تسی ساڑھے بندے کوئی 50 جتائے ہوندے نا ایسی نا سارے نو سملیاں لمحہ پا دینا. تسی ساڑھے نال کھڑے ہو اور کوئی مقصد نہیں. جس دن ساڑھے مفتی صاحب دیکھو نا آپ نے کیویں اتھے سے گل کی تھی، سارے انہوں مارن واسطے دوڑے. یار اپنے لیڈر واسطے انہوں نے اتنی غیرت ہے، ساری دنیا دیا عزتاں اس خاک اتنے قربان جتھے میرے آقا و مولا دی مبارک سواری نے ایک باری پیشاب سنایا. ہاں جی، حضور کی شان تو مراؤ مرا ہے نا، کمال والی بات ہے. تو ہمارا تو یہ ایمان اور عقیدہ ہے. حضرت یافور جتے ایک باری پیشاب فرمایا، قصوہ اونٹنی جتے ایک باری پیشاب فرمایا، جدعا جتے ایک باری پیشاب فرمایا، غضبا جتے ایک باری پیشاب فرمایا. ایتھے امت نو رکھو. مولوی میرے جا کون ہوتا ہے 2 لفظ پڑھنے کے بعد حضور کے بارے میں بات کرے؟ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے، بے تاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرا روے لا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے. میں لاہور سے کیوں آیا؟ حضرات سادات کرام کیوں آئے، علماء کیوں آئے، مشایخ کیوں آئے، حافظ کیوں آئے، قاری کیوں آئے، امام کیوں آئے؟ تسی محمد عربی دے شیر اتنی محنت. جناب علامہ یحییٰ صاحب دھاڑی راتی تھے جناب کراچی تو بچ کے تھے. حضرت مولانا نالے مٹھو صاحب تھے، جتنے مولانا محمد سمیع صاحب تھے، باقی تسی جتنے حضور دے غلام، یہ ساری محنت کیوں ہوئی؟ تمنا ہے فرمائیے روز معاشر، تمنا ہے فرمائیے روز معاشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی میری. بس یہ محنت ہے. اتنا تو محبت کر کے بندہ جائے نا. قبر میں بھی حضور فرمائے جانے دے یہ اپنے ہی ہے، اور کل قیامت والے دن ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. لبیک کا نعرہ تو اس دن لطف آئے گا نا. آج جو کہتے ہیں نا یہ سیاسی ہے، قیامت والے دن انہوں نے زبانہ ہو جانیاں گونگ. نعرہ لانا ہے لبیک والے. اس دن پھر جب آواز آئے گی نا حضور تشریف لانے والے ہیں، تو پھر کیسا لبیک کا نعرہ لگنا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ.
سبحان اللہ. لطف آیا کہ نہیں؟ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ نعرہ کمال ہے. یہی نعرہ لگا کے انشاءاللہ سمندروں میں گھوڑے ڈال دینے ہیں مسلمانوں. یہی نعرہ لگا کر ہم نے کشمیر واپس لے لینا ہے. یہی نعرہ لگا کر ہم نے برما کی مظلوم بچیوں کا بدلہ لینا ہے. یہی نعرہ لگا کر ہم نے بغداد شریف کے اندر دوبارہ محمد عربی کے شعروں کو لانا ہے. یہی نعرہ لگا کر ہم نے شام پھر واپس لینا ہے. اور یہی نعرہ لگا کر پھر بیت المقدس واپس لینا ہے. پھر کوئی صلاح الدین ایوبی وہاں بیٹھا ہوگا اور محی الدین بن زکی پھر وہاں خطبہ دے گا. اور حافظ نے لکھا ہے جب صلاح الدین ایوبی بیٹھا ہوا تھا نا تو آپ بڑے بڑے مؤذنین کو بلایا صلاح الدین ایوبی نے، کہا کہ وقت داخل ہونے سے پہلے آج جمعے والے دن اذان دے. جب سارے مؤذنین نے مل کر اذان دی نا بیت المقدس کے اندر تو قادت القلوب تطیر من الفرح، قریب تھا کہ ساری فوج اور سارے مسلمانوں کے دل خوشی سے آسمان کی طرف اڑ جاتے کہ آج بیت المقدس فتح ہو گیا اور اذان ہو رہی ہے. یہ منظر پھر نہیں بنانا ہم نے، یہ بنانا ہے پھر ہم نے منظر. اقبال کہتا ہے اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، اور کسے نظام اجگل کوئی نہیں، بالکل ایک حل ختم. اقبال کہتا ہے اسی دریا یعنی اسلام، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا. اقبال کہتا ہے یہ اسلام ہی ہے جس سے اب موجیں اٹھتی ہیں نا دریا سے تو پھر بڑے بڑے مگر مچھوں کے نشیمن جو ہے وہ بھی تہ و بالا ہو جاتے ہیں. تو آنو نہیں پتا توڑے جلسے نہ کتنے نہنگوں کے نشیمن تہ و بالا ہوئے، آپ کو نہیں پتا، یقین جانے. اقبال کہتا ہے اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج. اسلام ہی نہنگوں کے نشیمن. ابو جال نو لمحہ اسلام ہی پاندہ ہے بدرے، لمحہ پا دیتا کہ نہیں اسلام نے. تو پھر اسلام نے اور ہوتے ایک گل کی تھی بھائی بچیاں کو مروا دو، یا امیر حمزہ مار دے نا، یا مولا کائنات مار دے، یا ابو عبیدہ بن جراح مار دے، یا صدیق اکبر. تو لوگاں کہنا سی یہ تو بڑے دلیر لوگ سن یار انہاں دا مارنا ابو جال نو کیڑی گل ہے. اسلام نے بچیاں کو ابو جال نو مروا دیا. اس واسطے یہ نعرہ شرمانے والی بات نہیں ہے. ہم نے کسی سے لڑنا ہے، میری توجہ سے بات سنیں. بہت سارے ہمارے نام پر لوگ دنگا و فساد کرتے ہیں. ہمارا یہ بالکل منشور کوئی نہیں ہے، نہ کسی کو مارنا مقصد ہے، نہ کسی سے کوئی لڑائی کرنا مقصد ہے. ہمیں کوئی ہمارے دیکھیں نا کتنا ظلم کیا انہوں نے. میرے بھائی بھی اندر، بھتیجے بھی اندر، مامے دے پتر، چاچے دے پتر، مامے بھی اندر، بہنوئی بھی اندر، سارے اندر کر دیتے، سارے پورا خاندان اندر. لیکن میں کوئی رویا؟ میرے چہرے تو کوئی تسی محسوس کر رہے ہو کہ بہت پریشان ہے. 4737 سال بندے دی قید ہو، ساری جائیداداں منقولہ بھی غیر منقولہ بھی، ساری اپنے بھائی بھی، سارے 18 سال تو لے کے 90 سال تک سارے بندے اندر کر دیتے جاؤ. تو پھر بھی میں ہنس کے تو نال گل کراں. یہ مطلب ہے او درد نہیں. میں تے شکر ادا کیتا یا اللہ پورے پاکستان ہے جو تو میرے خاندان نو چنے. یہ میری کتنی خوش نصیبی ہے. جب بھی کوئی مورخ لکھے گا تو کہتا ہے وہ خود ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا اور اس جرم میں اس کا پورا خاندان بھی اندر کر دیا. تو پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ وہ کہتا رہا ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جہاں. لبیک لبیک الجہاد الجہاد، لبیک لبیک الجہاد الجہاد، سینے دا زور لا کے الجہاد 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 الجہاد. جنہ یار خرید نہ کیتا، جڑے حضور دی عزت ختم نبوت واسطے باہر نہ نکلے. جنہ یار خرید نہ کیتا مولوی ہوندیاں پلے، سب کچھ تھا باہر نہیں نکلے. جنہ یار خرید نہ کیتا مولوی ہوندیاں پلے، اتھے اتھے دوئی جہانی پینے انہاں نو کھلے. تے جنہ یار خرید جا کیتا مول نہ ہوندیاں پلے، مول نہ ہوندیاں. ساڑھے کو تو 3 ممبر ہی ہے نا، اور تو کوئی نہیں. اسی پھر بھی مفتی صاحب ساڑھے نال بیگ کو تھے اسلام آباد چلے گئے. ممبر ہومن تو یہ جاؤ گا. تسی سانو دیکھو نا مفتی صاحب جناب ساڑھے نال بیگ ٹرالے تے گئے. کدی تسی ویکھیا صوبائی اسمبلی دا ممبر؟ تے سانو لوٹ دیو، اسی تو آنو محمد عربی دے غلام ہو جائے دیں گے. تو آڑے گھروں آ کے پوچھن گے کوئی ضرورت تے نہیں. جب ساڑھے آتے جدو خزانے آ جان گے تسی ویکھنا دے صحیح بندہ کیوے. اسی 1 روپے دا جڑا گڑبڑ کرے گا انہوں لمحہ پا دیں.
سب تو پہلے میں اپنا آپ پیش کروں گا، میرے کو اتنے پیسے ہیں، سال بعد پھر چیک کر لینا۔ کہتے ہیں یہ 21 کروڑ لے آیا، میں کہا 21 پیسے بھی ثابت ہو جان نا قیامت تک، روپیہ تو بڑی دور کی بات، 21 پیسے قیامت تک، تو میری قبر بھی وہ کھیڑ کر جوتے مارنا کہ یہ حضور کی ختم نبوت پر ڈاکو تھا۔ ہمیں جب مالک اتنا بغیر ڈاکے کے دیتے ہیں، اتنا ہمیں دیتے ہیں کہ پوری دنیا پریشان ہے، ٹرمپ تک پریشان ہے، ان سے حساب لو پیسے کون دیتا ہے؟ تیرا پیو دیتا ہے پیسے، وہ دیتا ہے جن کا کام پیسے وہ دیتا ہے جن کا ہم کام کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ذاتی کوئی ہمیں درد نہیں ہے۔ میں نے جب جیل سے واپس آیا ہوں تو میں نے اب حکومت کے خلاف بولنا بہت کم کر دیا، 1% بولتا ہوں۔ میں نے کہا اس لیے نہیں بولتا، میں نے کہا لوگ کہیں گے اب اس کو اپنا درد ہے، اس کے ساتھ جو ظلم ہوا نا اندر، یہ وہ روتا ہے، وہ تو چس آئی، وہ ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے بھائی روڑتے گیا بلا چس بڑی آئی، اسی روڑے تھے نہیں، چس بڑی آئی، حضور کے نام پر گئے نا، حضور کے نام پر گئے۔ فزت برب الکعبۃ، صحابی نو جدو ایتھے تیر لگیا نا میدان وچ تے خون دا فوارہ اٹھیا تے فرمایا اللہ دی قسم ہے میں تے بازی جت گیا۔ جنہیں تیر ماریا حضور دی بارگاہ میں چل گیا، انہوں نے کہا جناب میں تھوڑا غلام ماریا، لیکن اے تے دسو نا مرن تو بعد بندہ بازی جتنا یا ہرنا؟ اسی تے سنیا جڑا مر جاوے بازی ہر جاندا، میں پہلی باری سنیا تھوڑے غلام دے منہ وچوں میں بازی جت گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کلمہ پڑھ تینوں سمجھ آ گیا، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، وہ ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے، ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے۔ ہاں جی، اس واسطے ہمیں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، شالہ پوس دلاں کدی نیند نہ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ جنگ موتج اپنے آپ نو کہنے لگے، فرمایا مرنا نہیں ہے۔ جب 2 جرنیل شہید ہو گئے، حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو گئے، حضرت زید بن حارثہ، تو پھر جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا تو پھر اپنے آپ نو کہنے لگے وہ مرنا نہیں ہے، تو پھر خود ہی جواب دیتا مرنا، تو فرمایا آج مارو حضور دے نام تے، آج مارو، مرنا نہیں، اسی مرنا نہیں، مرنا تو ایک دن ہے لیکن مرے تو بندہ چاجدہ مرے۔ تو پھر علم الدین جنازے نو ویکھ کے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دے پیر چملون بڑھے سید ہو کے تے لوگاں کیا حضور سید ہو کے 80 سال عمر سی کم از کم شاوراں دی اس ویلے تے ایدہ 17 سال منڈا سی اجے داڑھی بھی نہیں آئی، ویکھ کے قرآن بھی نہیں سی پڑھیا، 6 لاکھ بندیاں دی موجودگی شاہ جی نے پیر جب چمے لوگاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، انہوں نے کہا سید ہو کے ایک ترخان دے بیٹے دے پیر چمے، فرمایا پرے ہٹو، میں نے اس لیے اس کے پاؤں چومے، اس نے میرے نانے کی عزت پر پیرا جب دیا۔ تاجدار ختم نبوت
جنہ یار خرید